پیارے بچوں، نمسکار، آداب و گڈ مارننگ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک نظم پڑھی تھی، اردو کی نعت، آدھی ہی نظم پڑھی تھی، اور آج ہم وہ نظم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی اس ویڈیو میں نے سمجھایا کہ نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی، خدا کی، بھگوان کی یا ہمارے پرماتما کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی تعریف میں جو لائنز لکھی ہے، یہاں پر جو اشعار لکھے ہیں، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آگے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 سے دیکھیں گے تو ایک اشعار ہے یہاں پر: اتر کر ہرا سے سوائے قوم، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ تو اس اشعار میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ایک گفا میں، ایک غار میں دعا کرتے تھے۔ اس گفا میں جس کا نام تھا ہرا، وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ۔ جب وہ ہرا سے آئے، جب عبادت کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے تو اپنے ساتھ ایک نسخہ لایا۔ نسخہ ہوتا نا کسی بھی بیماری کا علاج یا کوئی برائی ہو تو اس کا حل، اس کا سلوشن۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ وہ تھا نسخہ کیمیا۔ یہاں پر بتایا گیا قرآن پاک کے لیے۔ یہ ایک پوتر کتاب ہے اسلام مذہب کی۔ تو وہ وہاں سے عبادت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ قرآن پاک لے کر آئے تھے۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ مس خام ہوتا ہے کچا تانبا، اور کندن ہوتا ہے پیور یا خالص یا اصلی سونا۔ کہتے ہیں کہ یہ طاقت تو صرف اوپر والے میں ہی ہے جو ایک کچے تانبے کو بھی سونا بنا سکتا ہے، یہ اسی میں طاقت ہے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اچھے یا برے کی پہچان الگ الگ کر کے دکھائی۔ جو اچھی چیز تھی، جتنی بھی سماج میں اچھائیاں اور برایاں تھی، جو کھرا اور کھوٹا یہاں پر بتایا گیا، اس کے لیے ہی بتایا گیا کہ وہ ساری چیزیں انہوں نے الگ کر کے دکھایا ہے۔ پھر عرب کی بات کرتے ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ عرب جس پر کرنوں سے تھا جاہل چھایا۔ عرب میں ایسی حالت تھی کہ صدیوں سے، کافی عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ جہالت تھی، ان پڑھتا تھی، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ ایک آن میں کا مطلب ہے کہ آتے ہی انہوں نے وہاں کی پوری کایا ہی پلٹ دی۔ مطلب جو جہالت تھی وہ دور کر دی، جو وہاں پہ موجودہ حالات تھے ان کو تبدیل کر دیا، کھوٹے سے کھرا کر دیا، برے سے اچھا کر دیا، اور برائیوں سے نجات دلا دی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر کیا رخ ہوا کا۔ تو پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ اب کسی بھی کشتی کو مصیبتوں کی لہر کا ڈر نہیں ہے، کسی بھی مصیبت کا ڈر نہیں ہے۔ کشتی کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کہ جب لہریں سمندر میں اٹھتی ہیں تو اس سے کشتی پلٹ جاتی ہے۔ لیکن جن ہواؤں سے لہریں اٹھتی ہیں، ان ہواؤں کا ہی انہوں نے رخ بدل دیا۔ جہاں سے برائیاں شروع ہوتی تھی وہ جڑ سے ہی ختم کر دی۔ اس لیے اب اس سنسار میں، اس دنیا میں
جو کشتی ہے جو انسانوں کو چلاتا ہے، جو انسان جس کشتی پہ چل رہے اس کو اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے جو جہالت تھی ایک طویل مدت سے، ایک لمبے عرصے سے، وہ اب ختم ہونے کو جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کی نظم جو ہے الطاف حسین خالی نے لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ زبانی یاد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی اپنی کاپی پر بھی لکھیں گے، ان اشعار کو بار بار لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ الفاظ معنی دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جب آپ اس نظم کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو اس میں سے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جواب آپ نے اپنی آسان الفاظ میں لکھنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو نصابی کتاب میں جو بہارستان اردو ہے، اس میں جو نعت تھی وہ بھی آج ہماری مکمل ہوئی۔ تو آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے، یاد کرنے کے بعد اسے اپنے ہوم ورک میں لکھیں گے بھی، اور کوشش کریں گے کہ لکھنے کے بعد آپ اس سے گروپ میں پک لے کر، فوٹو لے کر آپ شیئر کریں گے۔ دھنیہ واد۔